ایک بزرگ گزرے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے زمانے میں وہ بزرگ ہوئے ہیں، حضرت عبد الحمید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا۔ یہ ایک بار ایران تشریف لے گئے۔ اس وقت ایران کے اندر آگ کے پجاری، آگ کی پوجا کرنے والے بہت زیادہ لوگ تھے۔ وہاں کے مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، صوفی بزرگ بھی تھے، یہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے ملک کے جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم سے سنبھالے نہیں جاتے، ہماری دلیلیں نہیں مانتے، ہمیں یہ ہرا دیتے ہیں، علم کے زور پہ چلیں، بزرگوں سے ان کے ساتھ مناظرہ کروا دیتے ہیں تاکہ شاید کسی کی قسمت میں ہدایت آ جائے۔ جب ان آتش پرستوں کو مناظرے کے لیے یہ کہا گیا، چیلنج کیا گیا، یہ جمع ہو گئے۔ حضرت عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں آگ کی، وہ معبود سچا ہے یا مسلمان جس ایک رب کا اعلان کرتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب سچا ہے؟ یہ دونوں فریقین نے اس پہ اپنی اپنی طرف سے دلائل دینے تھے۔ حضرت عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ان آتش پرستوں سے، آگ کی پوجا کرنے والوں سے کہ بھائی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، چلو جب بھی کوئی مناظرہ ہو، دلیلیں دی جائیں تو کوئی منصف بھی ہوتا ہے، کوئی جج مقرر کرنا پڑتا ہے کہ جو بعد میں یہ فیصلہ کرے دونوں فریقین سے سننے کے بعد کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس میں منصف آپ کی طرف سے ہی مقرر کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ کیا مطلب؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس آگ کی پوجا کرتے ہوئے تمہیں برسوں گزر گئے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، اسی آگ کو جج مقرر کر لیتے ہیں۔ یہی آگ آج فیصلہ کرے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو آگ کی، وہ آگ سچی ہے، وہ سچا معبود ہے، یا میں جس رب پر ایمان لاتا ہوں وہ میرا رب سچا ہے۔ انہوں نے کہا جی منظور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کرنا یہ ہوگا کہ تم بھی اپنے اندر سے کوئی آدمی مقرر کر لو، وہ جسے تم مقرر کرو وہ بھی اس آگ میں جائے گا، اس آگ کے اندر جائے گا۔ آگ جس کی تم پوجا کرتے ہو تم سے تو بڑا پیار کرتی ہوگی، وہ آگ تمہیں تو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے، بڑا ہم سے پیار فرماتا ہے اپنی مخلوق سے۔ ہمارے معبود کی شان یہ ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو یقیناً وہ تمہارا بھی لحاظ کرتی ہوگی، تمہارا آدمی بھی آگ کے اندر جائے، ادھر سے میں بھی آگ کے اندر جاؤں گا، جو زندہ سلامت بچ کر نکل ہے اس کا دین سچا ہے، اس کا معبود سچا ہے۔ دونوں طرف سے طے ہو گیا جی ٹھیک ہے، یہ فیصلہ منظور ہے۔ اب ان کی طرف سے کوئی حوصلہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ جو آگ کے اندر گیا وہ زندگی سے گیا، اس آگ نے کہاں چھوڑنا ہے۔ جھوٹا جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹے آدمی میں حوصلہ نہیں ہوتا، یہ سچ میں طاقت ہوتی ہے، یہ اسلام کی پاور ہے، یہ سچا دین ہے، یہ 313 بھی ہوں ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ سچ کی طاقت ہے، یہ یقین ہے اس سچ کا اور حق کا۔ ادھر سے حضرت عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا چلو تم نہیں حوصلہ کرتے، حالانکہ تمہارا تو یہ معبود ہے، تمہیں پہلے جانا چاہیے تھا، میں جاتا ہوں۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، سرکار کو یاد کیا، آگ کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ آگ کے اندر بہت بڑی وہ لکڑیوں کا ڈھیر جلا کے آگ روشن کی گئی تھی، آگ کے اندر چلے گئے، تقریباً 20 منٹ اس جلتی ہوئی آگ کے اندر آپ رہے۔ 20 منٹ کے بعد باہر تشریف لائے، کپڑے بھی سلامت، جسم بھی سلامت، مسکراتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔
آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر اس وقت کتنے ہی آپ کی پوجا کرنے والے وہ آتش پرست وہ تائب ہو کے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل بھی ہوئے۔ بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کا اتنا پختہ یقین کیسے تھا کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی؟ آگ جلا بھی تو سکتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جس پر ہمارا یقین ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بروز قیامت یہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تو بہت سخت ہے، تو میرا یہ قرآن پر یقین تھا کہ جب یہ جہنم کی آگ سے قرآن بچا سکتا ہے، دنیا کی آگ تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے کیسے نہیں بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں چنانچہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ میں پکڑا تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب جو جہنم کی آگ سے بچائے گی دنیا کی آگ سے بھی بچا سکتی ہے، میں قرآن کو لے کر اس آگ کے اندر چلا گیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے اس آگ کے اندر مجھے تپش کا احساس تک نہیں ہوا کہ یہ آگ گرم بھی ہے۔ یہ اس مسلک کی، یہ اس ہمارے دین کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا ان بزرگوں کا تھا، پلپلا ایمان نہیں، پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں جل ہی نہ جاؤں، پتہ نہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، یہ نہیں، جو قرآن میں فرما دیا رب نے، بس یہ ہو کہ اب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو رب نے فرما دیا ہے یہ نہیں بدل سکتا، یہ سچ ہے، اس پر عمل ہو کر رہے گا، اور یہ اس میں فرق نہیں آ سکتا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان قرآن پہ ہونا چاہیے۔